سب سے پہلے آپ کو بتائیں مشرق وسطی جنگ، امریکہ اور اسرائیل کی تعلقات میں کشیدگی، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور نیتن یاہو میں فون پر گرما گرمی۔ امریکی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جے ڈی وینس نے نیتن یاہو کو جنگ سے پہلے کے دعوے یاد دلائے، اور امریکی میڈیا کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو نے کہا تھا کہ حملہ ہوتے ہی ایران میں حکومت گرے گی۔ جے ڈی وینس حکومت کی تبدیلی سے متعلق حقیقت پسندانہ موقف رکھتے تھے۔ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کا مشن جے ڈی وینس کو سونپ دیا ہے، امریکی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف مذاکرات کا راگ، دوسری طرف جنگ کی آگ۔ مشرق وسطی کی جنگ میں امریکہ کی دوغلی پالیسی، ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے صفاقانہ حملے جاری ہیں۔ اصفہان میں رہائشی عمارتوں پر بمباری سے 26 شہری جاں بحق ہو گئے، 7 بچے اور 7 خواتین شامل ہیں۔ قم شہر میں بھی 6 شہری امریکی اور اسرائیلی درندگی کا نشانہ بنے۔ ہلال احمر ایران کے مطابق تہران میں بھی رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، کئی افراد ملبے تلے دب گئے۔ 4 ہفتوں سے جاری جنگ میں 1937 ایرانی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایران کے بھی منہ توڑ جوابی حملے، اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ کویت، بحرین اور قطر میں بھی امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے بغیر اجازت آبنائے ہرمز عبور کرنے کی کوشش کرنے پر ایک بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق دارالحکومت ریاض پر 6 میزائل داغے گئے، 2 کو فضا میں تباہ کیا گیا، 4 غیر آباد علاقے میں گرے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر بمباری، اصفہان میں رہائشی عمارتیں نشانہ، 7 خواتین اور 7 بچوں سمیت 26 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ جنگ کے آغاز سے اب تک ایران میں 1900 شہادتیں ہو چکی۔ اسرائیلی حملوں پر ایران کا بھرپور جواب، خطے میں امریکی تنصیبات نشانہ۔ کویت کی بندرگاہ پر ڈرون حملہ، قطر میں پہلی بار ہائی سیکیورٹی الرٹ جاری۔ جنگ کی آگ بجھانے کی کوششیں، پاکستان سفارتی محاذ پر سرگرم، وزیر اعظم اور کویتی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا، برادر ملک پر حملوں کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ کویتی ولی عہد کا ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں جاری کشیدگی میں کمی کے لیے تمام کوششوں کی حمایت پر اتفاق۔ وانگ جی کی جانب سے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف۔ پندرہ نکاتی امن منصوبہ اسلام آباد کے ذریعے تہران تک پہنچایا گیا۔ امریکی ایلچی سٹیو وٹکاف کی تصدیق، نیو یارک ٹائمز تفصیلات سامنے لے آیا۔ لکھا پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان پیغام رسائی کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکی صدر سے رابطے میں ہیں۔ شہباز شریف نے ایک ہفتے میں 20 عالمی رہنماؤں کو فون کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عباس عراقچی اور دیگر وزراء خارجہ سے رابطے کیے۔ جرمن وزیر خارجہ نے بھی تصدیق کر دی، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے، دونوں ملکوں کے نمائندوں کی پاکستان میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ امریکی کابینہ میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا اعتراف۔ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے 10 روز کے لیے معطل، ٹرمپ کا تہران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھنے کا دعویٰ، کہا ایران کی درخواست پر کارروائیاں مؤخر کی، ضروری اقدامات نہ کیے گئے تو پاور پلانٹس کو نشانہ بنائیں گے، ایرانی قیادت ختم کر دی، جو زندہ ہیں ان کے ٹھکانوں کا بھی علم ہے، امریکہ کو آبنائے ہرمز کی ضرورت نہیں، جن ممالک کو ضرورت ہے وہ کوئی اقدام نہیں کر رہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف، کہا پاکستانی وزیر اعظم اچھے انسان ہیں، انہوں نے کہا میں نے ایک ایسا مسئلہ حل کیا جس سے 1 کروڑ انسانوں کی جان بچ گئی۔ دو ایٹمی طاقتوں نے ایران پر غیر قانونی جنگ مسلط کی، سفارتی عمل کے دوران حملہ کیا گیا، امریکہ اور اسرائیل بچیوں کے قتل کے ذمہ دار، مناب میں اسکول کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں تھا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل سے خطاب، کہا نہتے عوام پر بلا تفریق بمباری کی جا رہی ہے، رہائشی عمارتوں، تیل اور پانی کے ذخائر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، امریکی تجاویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ، واشنگٹن حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو آگے بڑھنے کا راستہ نکل سکتا ہے، ایرانی عہدیدار کی رائٹرز سے گفتگو۔ ایران کے تابڑ توڑ حملے، اسرائیل میں صف ماتم، صہیونی میئر اپنی ہی حکومت پر برس پڑا، اسرائیلی فوج میں اہلکاروں کی شدید کمی، صہیونی آرمی چیف نے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا، کہا کئی محاذ کھولنے کے باعث فوج میں افرادی قوت کی کمی،
توجہ نہ دی تو فوج اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ امریکی فوج میں بھی افرادی قوت کی کمی، حکام نے بھرتی کے لیے عمر کی حد بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ رکن کانگریس یاسمین انصاری کی کڑی تنقید، کہا ہم پر ایک پاگل شخص مسلط ہے۔ صدر ٹرمپ امریکہ کے ڈکٹیٹر بننا چاہتے ہیں، ہمیں یہ تک معلوم نہیں اس جنگ کا اصل مقصد کیا ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے شعلے بجھانے کا مشن، پاکستان فرنٹ لائن پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو کویت کے ولیعہد کا فون۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر کویت پر حملوں کی شدید مذمت کی، مشکل حالات میں کویت کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار بھی کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ شہباز شریف نے کویتی قیادت کو مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ کویتی ولیعہد نے وزیر اعظم کی قیادت کو سراہا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت بھی کی۔ کویتی قیادت کے نام شہباز شریف کے اظہار یکجہتی کے حالیہ خط پر اظہار تشکر بھی کیا۔ حالات بہتر ہوتے ہی پاکستان کے دورے کی خواہش بھی ظاہر کی۔ وزیر اعظم نے کویتی ولیعہد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یقین دلایا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کا رابطہ۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں اسحاق ڈار نے بتایا اپنے دوست چین کے وزیر خارجہ سے فون پر بات ہوئی، خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے تمام کوششوں کی حمایت پر اتفاق کیا گیا۔ مذاکرات کی بحالی، شہریوں کے تحفظ اور راستوں کی سیکیورٹی پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے مزید بتایا کہ چین نے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی اور اپنی مکمل حمایت سے آگاہ کیا۔ گفتگو میں اتفاق کیا گیا کہ تنازعات مذاکرات اور سفارتکاری سے حل کرنے کی کوششیں جاری رکھی جائیں۔ خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کر دی۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بہت اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسا مسئلہ حل کیا جس سے 1 کروڑ انسانوں کی جان بچ گئی۔ Solved other ones in one day that have been going for 32 years. We stopped one that was starting, it was already started. India and Pakistan, and the Prime Minister of Pakistan, a very fine gentleman, said President Trump solved something that was going to cost 10 million lives. That was going to cost a lot of lives, 2 nuclear nations. And those were complicated, but we got them done quickly. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے شدید خطرات کے باوجود تہران کے مارکیٹوں کا دورہ کیا، شہریوں سے روزمرہ کے معاملات سے متعلق دریافت کیا۔ ایرانی حکام نے صدر مسعود پزشکیان کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ شہریوں نے صدر کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ اور ایرانی پاسداران انقلاب کا منفرد انداز میں پاکستان سے اظہار تشکر۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر داغے جانے والے میزائلوں پر تھینک یو پیپل آف پاکستان لکھ دیا۔ پاکستان کے عوام سے اظہار تشکر کرنے والے میزائل حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے اہم اقدام، موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سبسڈی دینے کا فیصلہ۔ 2 and 3 ویلرز کو موبائل ایپ کے ذریعے سبسڈائز پیٹرول دیا جائے گا اور موٹر سائیکلوں کو ماہانہ 20 لیٹر تک سبسڈائز پیٹرول دینے کی تجویز ہے۔ 800 cc تک گاڑیوں کے لیے سبسڈائز پیٹرول فراہم کرنے کا فیصلہ نہ ہو سکا، جبکہ وزارت آئی ٹی نے اپلیکیشن کے استعمال کے لیے 24,000 سمارٹ موبائل فونز کی خریداری کے لیے اظہار دلچسپی کی درخواستیں مانگ لیں۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں موبائل فونز خرید کر پیٹرول پمپس کو دیں گی اور ملک کے 12,000 پیٹرول پمپس کو 24,000 موبائل فونز فراہم کیے جائیں گے۔ ہر پیٹرول پمپ پر 2 نوزل سبسڈائز پیٹرول کے لیے مقرر کی جائیں گی۔ وزارت آئی ٹی کی تیار کردہ موبائل ایپ ٹیسٹنگ کے حتمی مراحل میں ہے۔ حکومت نے ملک بھر کی پیٹرول پمپس کی نگرانی شروع کر دی ہے۔ توانائی کے شعبے میں پاکستان کی بڑی پیش رفت، کے پی کے ضلع کوہاٹ میں گیس کا بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا گیا۔
कुएं से जामिया 2 करोड़ 65 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी। गैस का नया जखीरा टल ब्लॉक में मौजूद कुएं से मिला है। OGDCL ने स्टॉक एक्सचेंज को पेशरफ से आगाह कर दिया। OGDCL ने दरियाफ्त को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कुएं में PPL, POL, MOL और GHPL भी हिस्सादार हैं। दरियाफ्त से टल ब्लॉक में दीगर कुओं की कामयाबी के इम्कानात भी बढ़ गए हैं और गैस का नया जखीरा मिलने से मुल्क की एनर्जी सिक्योरिटी में इजाफा होगा। तलब और रसद के फर्क में भी कमी आएगी। अब आपको बताएं कि ट्रांसशिपमेंट के फरोग के लिए हुकूमत पाकिस्तान के खुसूसी इक़दामात। हुकूमत का बंदरगाहों के मजमूई गुंजाइश में इजाफे का फैसला। कराची पोर्ट पर 8,000 कंटेनर्स की आमद, 3,500 रवाना। कराची पोर्ट पर 4,500, पोर्ट कासिम पर 3485 कंटेनर्स मौजूद। कवानीन में नरमी के बायस कार्गो हैंडलिंग में गैर मामूली इजाफा। हुकूमत की SRO के जरिए ट्रांसशिपमेंट के कवायद में तरमीम ऑफ डॉक्यूमेंटेंट पर कंटेनर्स की गुंजाइश 60,000 तक बढ़ा दी गई है। और आपको बताएं कि ट्रांसशिपमेंट के फरोग के लिए हुकूमत पाकिस्तान के खुसूसी इक़दामात। हुकूमत का बंदरगाहों की मजमूई गुंजाइश में इजाफे का फैसला। कराची पोर्ट पर 8,000 कंटेनर्स की आमद, 3,500 रवाना। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान को आलमी बैंक से 10 अरब 70 करोड़ रुपए का नया कर्ज मिलने का इम्कान। 38 करोड़ डॉलर के मसावी ये रकम तवानाई मंसूबे पर खर्च की जाएगी। पावर सेक्टर प्रोजेक्ट की मजमूई मालियत तकरीबन 70 करोड़ डॉलर है। दस्तावेज के मुताबिक मंसूबा 2026 से 2035 पर मुहित 10 साल का प्रोग्राम का हिस्सा है। मोचियारी से रहीम यार खान तक 500 kV की बड़ी ट्रांसमिशन लाइन भी प्रोजेक्ट में शामिल है। बिजली के निज़ाम में बेहतरी, बैटरी स्टोरेज और नई ट्रांसमिशन लाइन भी मंसूबे का हिस्सा है। मंसूबे में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और इस्लामी तरक्याती बैंक भी मुआवनत फराहम करेंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में बिलों की कम वसूली, सिस्टम नुकसानात और ट्रांसमिशन रुकावटों की निशानदेही भी कर दी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में बिजली की फराहमी ज्यादा काबिल एतमाद बनाने पर जोर दिया। निजी शोबे की शमूलियत का फरोग, तवानाई के इदारों में गवर्नेंस बेहतर करने का भी मुतालबा किया गया है। मकबूजा कश्मीर की 3 खवातीन हुर्रियत रहनुमाओं आसिया इंदराबी, फहमीदा सूफी और नाहिद नसरीन को सजाओं के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाज। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मुजाहिरा बुरहान वानी चौक से शुरू हुआ। बड़ी तादाद में खवातीन भी शरीक हुई। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी और दीगर रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी सियासी कारकुनों के खिलाफ जालिमाना सजा का नोटिस ले। भारत काले कवानीन के जरिए आज़ादी की आवाज़ दबाना चाहता है। कश्मीरी अवाम दबने वाले नहीं हैं। वेलकम बैक। सिंध हुकूमत का गंदम खरीदारी मुहिम शुरू करने का ऐलान। जकुम अप्रैल से सूबे भर में सरकारी सतह पर खरीदारी का आगाज होगा। इस साल गंदम की इमदादी कीमत 3,500 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। मोनस अहमद की रिपोर्ट देखिए। सिंध हुकूमत गंदम की खरीदारी के लिए तैयार। 3,500 रुपए इमदादी कीमत भी मुकर्रर कर दी। 1 अप्रैल से गंदम खरीदारी मुहिम शुरू होगी। 1 अप्रैल हमने डेट फिक्स की है सिंध में गंदम की प्रोक्योरमेंट की बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध। जो हमने रेट फिक्स किया है गवर्नमेंट ने विद सपोर्ट प्राइस वो 3,500 रुपये है 40 kgs पे। अब फूड डिपार्टमेंट उस 45 लाख का 10 लाख प्रोक्योर करना जा रहा है और पहली दफ़ा 3,20,000 से ज़्यादा फार्मर्स को बारदाना वो खुद लेके आएंगे, उनके अकाउंट्स में पैसे जाएंगे। वजीर खुराक सिंध ने बताया कि गंदम की खरीदारी में बेज़ाब्तगियां और चोरी बर्दाश्त नहीं होगी। गुज़िश्ता साल की बेज़ाब्तगियों पर 9 अफसरान बरतरफ, 22 मुअत्तल और 40 से ज़ायद को शोकॉज जारी हो चुके। सूबाई वज़रा का कहना था कि नई पॉलिसी के तहत शफाफ खरीदारी, बेहतर ज़ख़ीरा और आवाम को सस्ती गंदम की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। हुकूमत का रोशन डिजिटल अकाउंट का दायरा कार वसी करने का फैसला। गैर मुल्की शहरियों कंपनियों को रोशन डिजिटल में सरमायाकारी की इजाज़त। गैर मुल्की शहरियों कंपनियों को नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में भी इन्वेस्ट करने की मजाज इक़दाम। मालियाती मंडियों से रवाबत बढ़ाने, गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग का मजहर। तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दुनिया की बड़ी और मुतहरिक कम्युनिटीज़ में शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत का रोशन डिजिटल अकाउंट का दायरा कार वसी करने का फैसला। गैर मुल्की शहरियों कंपनियों को रोशन डिजिटल में सरमायाकारी की इजाज़त। गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों को नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में भी इन्वेस्टमेंट करने की मजाज इक़दाम।